تو چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے، کبھی ہم میکدے تک کبھی ہم حرم تک پہنچے، تیرے پاس آتے آتے کس پیچو خم۔ اس لیے یہ معاملہ بی بی کا، بی بی چلتے چلتے، ظاہر ہے پانی کا کام چھلکنا ہے، سالن کا کام بھی ذرا سی ٹھوکر لگی سالن وہ پڑا ہے، لیکن بی بی سنبھل سنبھل کے چلتی ہے کہیں میرے کریم کے لیے یہ کھانا گر نہ جائے۔ اور صحت مند آدمی ہو اس کو ٹھوکر کم لگتی ہے، بوڑھا آدمی ہو جگہ جگہ پہ ٹھوکر لگتی ہے۔ اب ٹھوکروں سے بچتی ہوئی بی بی جا رہی ہے اور میرے محبوب کے لیے کھانا لا رہی ہے، پینا لا رہی ہے، کھانا لا رہی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کیوں جی؟ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا۔ اس سے بھی ایک اور فکرہ زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں رل سیاں پانی نو ٹریاں، رل سیاں پانی نو ٹریاں، کوئی کوئی مڑسی بھر کے تے جنہ بھر کے سر تے چایا، وہ پیر رکھن ڈر ڈر کے، ہے کہ نہیں؟ جنہ بھر کے، وہ جنہ دے ہیں نہیں خالی، وہ بھاویں نسن تے بھاویں بجن، تے جنہ بھر کے سر تے چایا، وہ پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ اب بی بی میرے نبی کا کھانا پینا ڈر ڈر کے کہیں گر نہ جائے، کتھے ڈول نہ جائے، پہاڑ تک پہنچی۔ اب پہاڑ کی جو چڑھائی ہے وہاں پر تو معاملہ بہت مشکل، لیکن یہ عشق ہے جو توڑ پہنچاتا ہے۔ کہتے ہیں نا دار کو دلدار کر دیتا ہے عشق، دار کو دلدار کر دیتا ہے عشق، اور نار کو گلزار کر دیتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ جذبہ ہے جو مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے اس میں بندہ آ جائے تو دکھ بھی سکھ کا مزہ دیتے ہیں۔ بی بی کو کیونکہ میرے نبی سے لگن تھی کمال کی، اب دکھ بھی بی بی سکھ لے کے پہنچ گئی۔ جب بی بی پہاڑ کے اوپر، رب تو ایک ایک قدم تک رہا تھا کہ کون وفا کر رہا ہے، کون نبھا رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ آپ بھی تشریف لاتے ہیں تو آپ کے قدم بھی میرا رب گنتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں،
کب آ رہے ہیں؟ صرف آ کے جا رہے ہیں یا آ کے پھر ڈیرہ بھی؟ میرا اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، میرا اللہ ایک سانس بھی ضائع نہیں کرتا، میرا اللہ اتنا بڑا کریم ہے۔ اگر بندے کو جوتا رکھے اس گیٹ پہ، بھول جائے چلا جائے اس پہ، پریشانی ہو گئی نا، پتہ نہیں میری جوتی کتھے، رب فرماتا ہے فرشتے لکھ دے میرے بندے کے حق میں صدقہ۔ یا اللہ نے کتا کیے، فرمائی نو تکلیف نہیں ہوئی میری جوتی کتھے۔ اتنے بڑے کریم سے ہمارا واسطہ ہے جو اتنی چھوٹی سی پریشانی بھی اس کا بھی صلہ دیتا ہے۔ تو جو بی بی اور پھر کس کے لیے کام کر رہی ہے؟ محبوب خدا کے لیے۔ محبوب رب کا نوکری کوئی اور کرے تے محبوباں دے نال جڑی محبت، سبحان اللہ۔ بی بی چڑھی پہاڑ کے سینے پہ، رب نے فوراً جبریل کو بلایا اور بلا کے فرمایا ابھی جا اور میرے محبوب کو نام لے کے پیغام سنا، اسے کہے یہ جو خدیجہ آ رہی ہے تیرا کھانا لے کے، تیرا اللہ اس بی بی کو سلوٹ کرتا ہے۔ اللہ تیرا رب اس بی بی کو سلام کرتا ہے۔ وزن کریں، چیز چھوٹی ہو دینے والا بڑا ہو تو چھوٹی شے بھی بڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ چیز معمولی ہو دینے والا غیر معمولی ہو تو چیز نہیں دیکھی جاتی، دیکھا یہ جاتا ہے دینے والا کون ہے۔ مدینے آپ جائیں، وہاں سے تھوڑی سی خاک شفا مل جائے، چومتے پھرتے ہیں، کیوں؟ یہ نہیں یہ مٹی ہے، یہ دیکھ کس کے در کی مٹی ہے۔ کعبہ شریف کے غلاف کا ٹکڑا مل جائے تو آپ یہاں فریم کروا کے سامنے لگاتے ہیں، کوئی پوچھے یار یہ کٹا پھٹا اتنا سا ٹکڑا، آپ کہیں گے یہ نہیں ویکھ کے ٹکڑا ہے، اے ویکھ کتھوں دا ٹکڑا ہے۔ اس لیے یہ سلام کسی بندے کا نہیں، نبیوں کا نہیں۔ میں کہتا ہوں 1,24,000 پیغمبر کسی کو سلام کرے اتنا وزن نہیں، لیکن رب بے نیاز کسی کو سلام کرے۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو بول میری طرف سے کہ اس بی بی کو اللہ کی طرف سے سلام۔ اب اللہ کے سلام کا ویٹ کتنا ہے آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے، نبی کو تو پتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ جب جبریل غار میں آئے، آ کے سرکار کو بتایا میرے نبی کے سجدے رہ گئے، رکوع رہ گئے، ظاہر ہے اس کو کہتے ہیں کہ روزے اساں رکھے عیداں کوئی اور کر گیا ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ناشاد ہے گال مقدر دی،
ناشاد ہے گال مقدر دی رکھے روزے کہیں کہیں عید کی تھی سرکار بھی سوچ دے ہونے نے سجدے میں کردہ رہا غارائیں چ میں روندہ رہا سلام تے سلوٹ دیواری آئی او حسن حسین دی نانی لے گئی ہے بڑی بات کہ نہیں اللہ کی طرف سے سلام جبریل جو آئے تو جبریل کے اندر محبت کا طوفان انگڑائیاں لینے لگا جب نبی پاک کو کہا کہ جناب بے نیاز ذات حضرت خدیجہ کو سلام کہتے ہیں ابھی حضور نے حیرت سے وصول کیا جبریل نے کہا مہربانی کرنا ساڈا بھی عاجزانہ سلام یہ حدیث پاک ہے میرا بھی عاجزانہ سلام پیش کر دینا اب حضور تو بے قرار ہو گئے کیونکہ پہلے بھی بی بی کی شان بڑی تھی